اور اسی طریقے سے ایک اور عبادت ہے قیام رمضان، ایک اور عبادت ہے قیام رمضان۔ قیام اللیل تو سال بھر کی عبادت ہے، قیام رمضان خاص رمضان کی عبادت ہے جس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے کنفیوژن کے شکار ہیں، خاص کر جو غیر مقلد بھائی ہے، جن کا جو کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں کہ تہجد ہی تراویح ہے، تہجد ہی تراویح ہے۔ اسی کنفیوژن کی وجہ سے وہ تراویح کو 8 رکعت مانتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے تہجد 8 رکعت ہی ثابت ہے۔ عام طور پر اللہ کے نبی 8 رکعت پڑھتے تھے، کبھی کم پڑھتے تھے کبھی زیادہ پڑھتے تھے، لیکن اکثر جو معمول تھا وہ 8 رکعت کا تھا۔ تو یہ لوگ 2 الگ الگ عبادتیں نہیں مانتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ تہجد ہی تراویح ہے، تہجد ہی تراویح ہے، اور تہجد 8 رکعت ہے، اور 3 رکعت ملا لو وتر کے تو 11 رکعت ہو گئے، تو 11 رکعت پڑھ کے سو جانا چاہیے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو اجماعی ہے، صحابہ سے لے کر امام عرب تک، مکے والوں تک، مدینے والوں تک، آج بھی جو تراویح ہوتی ہے مکہ اور مدینے کے اندر وہ 20 رکعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ 20 رکعتیں، صدیوں سے 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ حرمین کے اندر بھی ہوتی ہے، مسجد نبوی میں بھی ہوتی ہے، مسجد حرام میں بھی ہوتی ہے، اور دنیا کی تمام مساجد میں یہی تراویح چلتی ہے۔ لیکن بعض لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، وہ کنفیوژن کی وجہ یہ ہے کہ 2 عبادتیں الگ الگ ہے۔ ایک کا نام ہے قیام رمضان، یعنی رمضان میں رات میں جاگ کر عبادت کرنا، ایک کا نام ہے قیام اللیل، یعنی سال کے کسی بھی رات میں عبادت کرنا۔ تو قیام اللیل اس کو تہجد کہا جاتا ہے، قیام رمضان اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ 2 الگ الگ عبادتیں ہیں، 2 الگ الگ عبادتیں ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ ظاہر سی بات ہے، غیر مخلد حضرات جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ تو آپ غور کریں امام بخاری کا بھی کیا معمول تھا۔ ظاہر سی بات ہے امام بخاری کی جب آپ بات بار بار دہراتے ہیں، بار بار آپ امام بخاری کا نام لیتے ہیں، تو امام بخاری نے کیا کیا اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ امام بخاری کے بارے میں صاف معمول یہ تھا کہ وہ رمضان میں 2 عبادتیں کرتے تھے۔ ایک عشاء کے بعد کی عبادت جس میں وہ پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اپنے شاگردوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے۔ اور ایک دوسری نماز پڑھتے تھے سحری سے پہلے، وہ تنہا پڑھتے تھے، اس میں جماعت وہ نہیں کرتے تھے، اس میں وہ جماعت نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ رمضان میں 2 عبادتیں ہیں، ایک کا نام تراویح ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور جس میں جماعت بھی کی جاتی ہے، یہ جماعت کے بغیر یہ نماز نہیں ہوتی، اور اس کے اندر باضابطہ قرآن پڑھا جاتا ہے، زور سے پڑھتے ہیں، امام پڑھتا ہے، مقتدی اس کو سنتے ہیں۔ تو پورا قرآن امام بخاری جماعت کے ساتھ اس نماز میں پڑھتے تھے، اور دوسری نماز بھی پڑھتے تھے امام بخاری، وہ نماز رات کے آخر حصے میں سحری کھانے سے پہلے پڑھتے تھے، اور اس نماز میں کوئی جماعت نہیں کرتے تھے، تنہا پڑھتے تھے، جیسے ہم تہجد میں جماعت نہیں کرتے۔ تہجد میں جماعت کرنا بدعت ہے، تہجد ایک نفل عبادت ہے، اور نفل عبادت میں جماعت نہیں ہو سکتی، نفل عبادت میں جماعت کرنا مکروہ تحریمی اور بدعت ہے۔ تو اسی لیے امام بخاری کا جب عمل سامنے آ گیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی 2 عبادتیں الگ ہیں، دونوں کو مکس کر کے جب آپ دیکھیں گے تو پھر کنفیوز ہوں گے۔ امام بخاری کے اس عمل سے کنفیوژن دور ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تراویح اور تہجد دونوں الگ الگ عبادتیں اس لیے بھی ہے کہ تہجد کا حکم قرآن میں ہے اور تراویح کا حکم حدیث میں ہے۔ تہجد کا حکم کس میں ہے؟ قرآن میں ہے، اور تراویح کا حکم کس میں ہے؟ حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کیا، اور اس مہینے کی راتوں کے قیام کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا، میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھائی تراویح اور تہجد ایک ہی ہے تو پھر اللہ کے نبی کی بات غلط ہے۔ اللہ کے نبی کی بات کیا ہے؟ غلط ہے، اس لیے کہ تہجد آلریڈی اللہ پاک نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔
تہجد کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں آلریڈی کر دیا. اس کے بعد نبی کا یہ کہنا کہ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، میں نے اس رات کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دیا. ظاہر سی بات ہے یہ آپ نے کہاں کیا، یہ تو اللہ نے پہلے ہی نازل کر دیا. اللہ نے تو سورہ اسراء میں، سورہ مزمل میں اور کئی آیتوں کے اندر اللہ پاک نے تو قرآن میں پہلے ہی اس کو بتا دیا. تو الگ عبادت ہے، تبھی تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ میں نے اس کو سنت قرار دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے، اور دونوں میں کوئی جوائنٹ نہیں ہے. اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تراویح یہ مدینے میں آنے کے بعد نازل ہوئی اور تہجد یہ مکے میں نازل ہوئی. تہجد کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں ہی. اور تراویح کب شروع ہوئی؟ مدینے میں آنے کے بعد. تو جب تک اللہ کے نبی مکے میں تھے اس وقت تک تراویح کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. تراویح کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. مدینے میں آنے کے بعد تراویح کا سلسلہ شروع ہوا. تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی. اور ایک دلیل یہ ہے کہ تہجد کی رکعتیں اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ 8 ہے. عام طور پر کوئی 12 بھی پڑھ لے، کوئی 6 بھی پڑھ لے، کوئی 4 ہی پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن نبی کتنے پڑھتے تھے؟ نبی عام طور پر 8 رکعت پڑھتے تھے. لیکن تراویح کی رکعتیں اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کہ کتنی پڑھنا ہے، یہ ثابت نہیں ہے. اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متعین کیا کہ 20 رکعت پڑھنا ہے. ظاہر سی بات ہے جو عمل نبی نے متعین نہیں کیا اس کو صحابہ کرام نے یونانیمسلی متعین کر لیا کہ ہم 20 رکعت پڑھیں گے. اس لیے کہ اگر نبی متعین کر کے جاتے تو پھر حضرت عمر متعین نہیں کرتے. لیکن نبی متعین نہیں کیے تو حضرت عمر نے یہ سوچا کہ اگر میں بھی متعین نہیں کروں گا تو کوئی آدمی 8 پڑھیں گا، کوئی آدمی 12 پڑھیں گا، کوئی آدمی 20 پڑھیں گا، کوئی 40 پڑھیں گا. مومنان کی تراویح الگ ہے، بازو کسی اور مسجد کی تراویح الگ ہے، اس کے بعد کی مسجد کی تراویح الگ ہے، اس کے بعد کی مسجد کی تراویح الگ ہے. یہ کوئی مذاق ہو گیا یہ تو. اور مسلمانوں میں یونٹی اچھی لگتی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ امت کو متحد کرنے کے لیے انہوں نے ایک ریزولوشن پورے صحابہ کرام کی منظوری کے بعد پاس کر دیا کہ 20 رکعت ہم پڑھیں گے. اور اسی پر آج تک بھی قائم ہے پوری امت. حرمین بھی، مسجد نبوی بھی اور مسجد حرام بھی، ہم کو بھی اسی پر چلنا ہے. اگر ہم غیر مخلدین کی باتیں مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے مومنان کی تراویح جو ہے 20 ہوگی، بازو کسی اور مسجد کی تراویح 8 ہوگی. وہ مسجد جو ہے 30 پڑھیں گے، وہ مسجد 40 رکعت پڑھیں گے، وہ مسجد جو ہے 50 رکعت پڑھیں گے. ہم اسی کے اندر جو ہے جھگڑتے ہوئے. تو صحابی کی بات غیر مخلص کی بات سے تو بہتر ہے. حضرت عمر کا درجہ تو جو ہے بہت بڑا ہے. اگر نبی کے بعد کسی کو کوئی چیز، کوئی رول پاس کرنے کا اختیار ہے تو وہ حضرت عمر کو ہے. اللہ کے نبی نے نہیں کیا، حضرت ابو بکر نے نہیں کیا، حضرت عمر نے کیا. اب حضرت عمر نے جو کیا وہ ہمارے بھلائی کے لیے کیا، اسی لیے ہم اسی پر قائم ہیں. اسی پر ہم کیا ہے؟ قائم ہے. اور ہم کو حضرت عمر پر بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں نجات کا راستہ ہی بتا رہے ہیں. وہ ہم کو گمراہ تو نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ آپ سے زیادہ نبی کو جانتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ بخاری کو جانتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ مسلم کی حدیثوں کو جانتے ہیں. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے حضرت عمر کو ہوتے ہوئے کہ بخاری کیا کہتے ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی بتا دیا کہ امام بخاری کا عمل بھی کیا تھا. امام بخاری کا عمل بھی کیا تھا. تو بہرحال یہ تمام باتوں سے ہم کو یہ ثابت ہو جاتی ہے یہ بات کہ تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے. اور تہجد جماعت کے بغیر پڑھی جائے گی، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی. اور تراویح کی رکعتیں متعین ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو متعین کر دیا. نہ اس سے 1 رکعت زیادہ پڑھیں گے، نہ اس سے 1 رکعت کم پڑھیں گے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کم پڑھیں تو وہ گمراہ ہے، وہ فاسق ہے. اس لیے کہ وہ صحابی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. وہ حضرت عمر سے بھی اپنے خود کو بڑھانا چاہتا ہے. اس کا اعتماد حضرت عمر پر نہیں ہے.